یہ باتیں ہی نازل ہونے لگی. میں تم نے کب سوچ لیا کہ میں حضور کو چھوڑ کے عمرہ کروں گا, رسول پاک سے ہٹ کر میں کعبے کا طواف کروں گا؟ فرمانے لگے ما افعل, میں ہرگز نہیں کروں گا. کیا؟ کعبے کا طواف, بیت اللہ کا طواف, حجر اسود کا بولتا سبا مساجد صحیح ما افعل حتی یطوف بہ رسول اللہ, جب تک میرے سونے رسول پاک آ نہیں جاتے, جب تک وہ عمرہ نہیں کرتے, جب تک وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے, اللہ میں بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا, میں بھی حجر اسود کا بوسہ نہیں لیتا, بیت اللہ کا طواف نہیں کیا, اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا. اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے محبوب حدیبیہ کے جنگل میں ہو تو میں یہاں طواف کرتا دعا, یہ جذب احترام رسول, یہ ہے تقاضا عشق نبی, یہ نظمت رسول کی وہ پیاری نورانی نیچی اور گہری رمزیں, جب تک دل میں ایسی رمزیں نہ پیدا ہوں گی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور عروہ بن مسعود سے کبھی کی وہ مشہور و معلوم تھا, بار مکہ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے, اس نے کہا چھوڑ دو, کچھ نہیں کر سکتے. بار مکہ نے کہا کوئی نہ کوئی بات تو سناؤ. اس نے کہا عروہ بن مسعود نے کہا مالا کی پہلے کی بات ہے, کہنے لگے میں نے شہنشاہ ایران کا بھی دربار دیکھا, شہنشاہ روم کا بھی دربار دیکھا, شاہ اچھا کا بھی دربار دیکھا, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن جو دربار مصطفیٰ کی شان دے کر آیا ہوں ویسی شان میں نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ, کہا کیا دیکھا تم نے؟ عروہ بن مسعود سے کبھی کہنے لگے میں نے روم اور ایران اور ہند اور بھکشا ان ریاستوں کے, ان سلطنتوں کے شہنشاہوں کے درباروں کو دیکھا, ان کا بڑا رخ دیکھا, ان کا بڑا تمتراف دیکھا, ان کی بڑی حیرت دیکھی, ان کی فوجیں دیکھی, ان کے سپاہ اور ان کے جانسار دیکھے, لیکن جو فوج میں محمد مصطفیٰ کی دیکھ کر آیا ہوں, جو جانسار میں مصطفیٰ سے لے کر آیا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم تو جانسار کہیں نہیں دیکھے. ہاں وہ کیسے جانکاری کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے دیوانہ ران دوڑ پڑتے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے, تلواریں کھینچ لیں گے. کیا لینا چاہتے ہیں؟ قدموں کا دھومن لینے جاتے ہیں, قدموں کا غسالہ لینے جاتے ہیں, حضور کے قدموں کے دھومن کے قطرے لینے جاتے ہیں, اور اس قدر واحد شیخی اور ان کو محبت سے دوڑتے ہیں کہ لگتا ہے آپس میں جھگڑا نہ کر بیٹھے, تلواریں نہ سونٹ رہے ایک دوسرے کے اوپر. کیا کرتے ہیں وہ؟ قدموں کا دھواں لیتے ہیں, قدموں کا دھواں لیتے ہیں. بال مکہ پڑتا حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا بات ہے؟ بھلا وہ کسی کے پاؤں کا دھواں لے گا, بھلا وہ کسی کے پاؤں کا گھٹالا لے گا؟ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ ذوق اور شوق ہے کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جامع نصیحہ ہمارا نبی, تو صحابہ کا ذوق شوق تو اعلیٰ حضرت سے بڑھتا ہی ہوگا. اگر یہ اعلیٰ حضرت کا جذبہ اس کو محبت ہے کہ موت سنتا ہوں تم تلخ ہے بہرابہ ہے کون لا دے مجھے طلبوں کا کھانا تیرا, اگر یہ احمد رضا کا ذوق اور ایمان ہے تو تمہیں کے اکبر کا ایمان تو احمد رضا کے ایمان سے بہت اوپر ہے. ان کا ذوق ہے اس کو محبت تو بہت اعلیٰ ہے. اگر 1400 سال کے بعد ایک سچا عاشق رسول یہ جذبہ رکھتا ہے کیا کہ بچا کے طلبوں کا ان کے دھوبن بنا جنت کا رنگ روغن, جنہوں نے 2 لاکھ سپاہی کی طرح اگر اعلیٰ حضرت کا یہ عشق و محبت کا یہ ترانہ ہے تو صحابہ اکرام کا عشق و محبت و سبحان اللہ اس کی مثال ہی نہیں. پھر اس نے کہا کہ اب قدموں کے دھوبن کی بات نہیں, اس میں حیرت میں نہ پڑو, اگلی بات سنو. کہنے لگے ولا يقتل ساكت ولا ينقم نقامة إلا تلقوها بأكفهم فَتَرَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ. کہنے لگے یہ تو قدموں کے دھون کی بات تھی نا, اس سے بھی بڑی بات نہیں بتاؤں. جب وہ اپنے ناک کی رطوبت زمین میں ڈالتے ہیں, جب وہ اپنا لواب دہن زمین میں پھینکتے ہیں, تو وہ نہ میں نے دیکھا ان کے صحابہ کی جانسار, ان کے مشتاق, ان کے غلام, ان کے عاشق آگے بڑھ کے ان کے ناک مبارک کی رطوبت کے وہ قطرے اور ان کے لواب دہن کے وہ چھینٹے وہ بھی زمین سے نہیں گرنے دیتے. ان کی ہتھیلیوں پہ حضور کا لواب دہن پڑتا ہے, ان کی ہتھیلیوں پہ حضور کے انس پاک کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. حضور کو فطرت سے
وضو کرتے ہوئے اپنے ناک مبارک کے صحبت کو پانی کو زمین پہ ڈالتے ہیں، اپنا لعاب دہن زمین پہ ڈالتے ہیں، لیکن صحابہ آگے بڑھ کے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا یہ نہیں کہ وہ ہاتھوں پہ لے کے ایک طرف جا کے پوچھ لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں۔ اس نے حضور کے غلام رسول پاک کا لعاب دہن اور انف پاک دین پاک کی صحبت لے کر کوئی آنکھوں پہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی ماتھے میں رہا ہوتا ہے، کوئی رخساروں پہ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ حضور کے لعاب دہن کے قطروں کو اپنا ہاتھ سنہار بنا لیتے ہیں، اپنی زیبائش و آرائش بنا لیتے ہیں، اپنے چہروں کا گانا بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ایسے محبت کرنے والے جب تک ان کے دائیں بائیں موجود ہیں تم ان کا بال بھی دیکھا نہیں کرتے۔ محافل میلاد بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار الحمدللہ ہے، اور یہ عشق کی آگ اور بڑھ کے، یہ محبت کی لگن اور زیادہ ہو۔ محافل میلاد ایک بہترین ذریعہ ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے کا بہترین ذریعہ محفل میلاد پاک ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی حاجی شفیق صاحب کو، ان کے بزرگوں کو، بھائیوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو یہی ذوق و شوق عطا فرمائے رکھے، اور اس ذوق و شوق کے مزید خیر و برکت عطا ہو، اور یہ گھر ہمیشہ آباد رہے، ذکر مصطفیٰ، ذکر غوث الورا اس گھر کا مقدر بن جائے۔ یہ در و دیوار پر قیامت کے دن گواہیاں دے کہ اے اللہ یہی وہ چہرے ہیں جو ہمارے کھائے میں بیٹھ کے تیرے محبوب کا ذکر کیا کرتے تھے، تیرا ذکر کیا کرتے تھے، تیرے ولیوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔